السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قاری صاحب، آپ سے ایک دو سوال تھے حضرت عملیات کے بارے میں۔ تھوڑا سا میں ایک ہمارے دوست سے ہی بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں بتا رہے تھے کہ بھائی عملیات میں ساعت جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ لمحے جو بولتے نا، یہ ستاروں کی ساعتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر محبت کی کوئی تعویذ دینی ہو تو میاں بیوی کے دونوں کے ستارہ دیکھ کے، ان کی ساعت دیکھ کے، کون سے ٹائم پہ ان کی ساعت ہے، کون سا ستارے کی ساعت میں یہ عمل کیا جائے، ان کے بارے میں وہی ساعت میں ان کے لیے تعویذ لکھی جائے اور ان کے لیے عمل پڑھ کے پھونک کے دم کر کے تعویذ لکھ کے دیے جائے تو زیادہ اثر ہوتا، ایسا بتا رہے تھے دونوں۔ اب تک میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوں حضرت، الحمدللہ وظائف پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، دینے سے پہلے لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز حاجات پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس مقصد کے لیے وہ لکھا جا رہا ہے تو قبول فرما، اور ان جو بھی معاملہ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، بلکہ ایسا دعا کر دیتا ہوں۔ ابھی تک تو یہی تھا۔ تمہارے دوست بتا رہے انہوں بھی عملیات کرتے، مگر انہوں پتہ نہیں کیا کرتے، تو تھوڑا بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس میں جو ہے عادات کا بھی، جو عادات کا علم ہوتا ہے، ساعت کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اکثر جو ہے یہ اگر ساعت کے ٹائم پہ لکھیں گے، اسی ٹائم پہ مریض کا جو ستارہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھیں گے اور لکھیں گے تو اس میں زیادہ بینیفٹ ہے۔ وہ بتا رہے تھے ہو سکتا معاملہ ہو سکتا ہو، مگر اب تک تو میں تو توکل اللہ پہ ہی دیا ہوں الحمدللہ۔ میں جو ٹائم پہ لکھتا ہوں کبھی بھی لکھ دیتا ہوں الحمدللہ، پڑھتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے ابھی حزب البحر کی تعویذ لکھ رہا ہوں تو حزب البحر 1-2 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے نام مریض کا، والدہ کا نام نیچے لکھ کے تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں الحمدللہ۔ تو ابھی تک یہی کیا ہوں میں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس پہ ایک ویڈیو بن سکتی ہے آپ کی، یا پھر ویسے بھی آپ میرے کو جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ کیا کرنا بہتر ہوگا یہ حق؟ اور اگر ساتھ میں لکھنا بہتر ہے یا لکھنا ہے تو پھر وہ نکالنا بھی ضروری ہے نا، ساتھ کس کا کون سا ٹائم ہے، کون سا ستارہ کب ہے، کون سے ایام میں، کون سے دن، کون سے وقت میں کرنا ہوگا، وہ سب پھر ڈیٹیل میرے کو تو نہیں معلوم، ابھی تک میں کیا نہیں، تو اسی لیے آپ سے پوچھیں گے، بلکہ میرے 2-3 دن سے تھا خیال میرے کو، تمہارا وقت جب آئے گا انشاءاللہ پوچھوں گا، بل تو آج میں بھی خالی تھا تو پھر خیال آیا تھا میں بولا آپ سے پھر رجوع کریں گے یہ معاملہ، تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر اگر ویڈیو پہلے سے بنی ہے تو الحمدللہ میں دیکھ لیتا ہوں، اگر لنک بھیج دیے تو، نہیں تو پھر آپ بنا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس پہ بہترین جو ہے ہم جیسے سیکھنے والوں کے لیے ایک فائدہ ہو جاتا ہمارا الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ یہ ایک علمی گفتگو ہے اور یہ ایک اہم علمی ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے میری توجہ دلائی ہے، اور یہ ساری چیزیں میرے علم میں ہیں۔ ایسے تو میں اس کے اوپر ایک مختصر اپنی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں، لیکن میری یہ خواہش بنی ہے، میں نے آپ کی وائس سنی ہے تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو پورے اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے۔ جو بالکل انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ صحیح ہیں، اور ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علم نجوم میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، ساعتوں کی، دنوں کی، ستاروں کی اور بروج کی۔ تو اس کے حساب سے پھر جو توجہ ہے، جو طبیعت ہے، جو مزاج ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے اعمال کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بے ترتیب چند ایک چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے اور بھی بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، جو محبت کے اعمال ہوتے ہیں بالکل ان میں ہمیں ان چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور 7 ستارے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، قمر اور شمس، اور یہ 7 ستارے جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان کے حاکم ہیں۔ یعنی ہم نے جو علماء روحانیت ہیں، ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے اور ہمیں ان سے وہی معلومات ملی ہیں۔ انہوں نے
جو دن اور رات کی ساعتیں ہیں ان کو 12 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک دیکھیں، جتنا وقت آپ کے پاس ہو اس کو آپ نے 12 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ بعض دفعہ 1 گھنٹے کی ساعت بن جاتی ہے، بعض دفعہ گھنٹے سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ گھنٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ دن رات کئی بڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہیں، تو اس حساب سے یہ ساعت کا وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اس کو لینا ہے، اور جتنا ٹائم درمیان میں بچے اس کو آپ نے 12 پہ تقسیم کرنا ہے۔ تو ایک ساتھ میں کتنے آ جائیں گے، اتنے منٹ کی آپ کی پہلی ساعت ہوگی۔ اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ یہ ہے، ایک ستارہ ایک دن کا حاکم ہے۔ تو جس دن جو ستارہ، یعنی جس ستارے کی پہلی ساعت ہوتی ہے وہ اس دن کا حاکم ہوتا ہے۔ ویسے ہر دن میں تمام ستاروں کی ساعتیں گھنٹے کے بعد آتی رہتی ہیں، لیکن زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ پہلی ساعت کو دی جاتی ہے، اور اسی کے مطابق ہی لوگ زیادہ تر کثرت کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس سوموار ہے، تو اس کی جو پہلی ساعت ہوتی ہے وہ قمر کی ہوتی ہے، تو قمر جو ستارہ ہے وہ سوموار کا حاکم ہے۔ اس کے بعد منگل ہے، تو منگل والا دن جو ہے اس کی پہلی ساعت مریخ کی ہوتی ہے، تو اس لیے منگل کا جو ہے وہ مریخ ہے۔ اس کے بعد بدھ ہے، تو اس کی جو پہلی ساعت ہے وہ عطارد کی ہوتی ہے، تو عطارد اس دن کا حاکم ہے۔ اس کے بعد جمعرات آ جاتی ہے، تو جمعرات کے دن کی جو پہلی ساعت ہے وہ مشتری کی ہے، اس لیے اس دن کا جو حاکم ستارہ ہے وہ مشتری ہے۔ جمعہ اس کی جو پہلی ساعت ہوتی ہے وہ زہرہ کی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ جمعے کے دن کا حاکم ہے۔ ہفتہ کا جو دن ہے اس کا جو ستارہ ہے وہ زحل ہے، پہلی ساعت جو اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اس دن کا حاکم مانا جاتا ہے۔ اور اتوار والے دن شمس کی پہلی ساعت ہوتی ہے، تو اس کو اتوار کے دن کا حاکم مانا جاتا ہے۔ اب ان ستاروں اور ان دنوں اور ان ساعت کی الگ الگ کیفیات ہیں، یعنی شمس جو ہے اس کا عروج کے ساتھ تعلق ہے، محبت کے ساتھ تعلق ہے، حاکمیت کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لوگ شفائے امراض کے ساتھ اتوار والے دن لوگ کثرت کے ساتھ شفائے امراض کے اعمال کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف اتوار کو ہی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حاکم کو تابع کرنے کا اتوار والے دن عمل کیا جاتا ہے۔ تو سوموار والے دن ایسے ہی سلیکٹ کیے گئے ہیں، اب ڈیٹیل ہو جائے گی۔ اور منگل والے دن کثرت کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ عداوت کے، دشمنی کے، خواب بندی کے، اس طرح کے جو ہیں جدائی کے اعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے جو سفلی عملیات ہیں یا کالے علم والے لوگ ہیں وہ منگل والے دن زیادہ اعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم جادو کی کاٹ کرتے ہیں، ہم کسی مریض کا علاج کرتے ہیں، تو منگل والے دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، یا پھر ہفتہ والے دن اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ 2 دن ہوتے ہیں، کیونکہ اس دن یہ اعمال پڑھائیاں کرتے ہیں، ان کی اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پھر ان دنوں میں ایسے لوگوں کا جو ہے یہ اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو بدھ ہے اس کا پہلا ستارہ عطارد ہے، اور عطارد کا جو تعلق ہے وہ علم و حکمت کے ساتھ ہے، تو اس کے حوالے سے اگر اعمال ہوں تو وہ بدھ کو کیے جاتے ہیں۔ اور جمعرات بھی اسی طرح ہی ہے، خیر و برکت کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، تو الفت کے لیے ہے، تو اس میں اس کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن میں بھی ایسے، ہفتے کے دن جو ہے یہ ظہر ہوتا ہے، تو یہ جدائی کے لیے، لڑائی کے لیے، جھگڑے کے لیے، دشمنی کے لیے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف مختصر ایک تعارف کر رہا ہوں، یعنی یہ ہر جو ستارہ ہے اس کی کیفیت ہے، تو اس دن اعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ساعتیں ہوتی ہیں، پہلی ساعت کے بعد ہر دن میں، تو ہر دن میں ہر ستارے کا جو ہے وہ ایک ساعت آتی ہے، بلکہ بعد کی 2 آ جاتی ہے، بعد کی 1.5 آ جاتی ہے، جتنا ٹائم ہو، تو اس کے حساب سے بہترین نقشے بنے ہوئے ہوتے بھی ہیں، عام مل جاتے ہیں ویب سائٹ پہ، ہر کتاب میں ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اتوار والے دن پہلی ساعت شمس کی ہے، دوسری کس کی ہے، تیسری کس کی ہے، چوتھی کس کی ہے، تو پھر اس میں یہ بھی ہمارے پاس معلومات آ جاتی ہیں کہ ہم نے شمس کی ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے، ہم نے عطارد کی ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے، ہم نے مشتری کی ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے، ہم نے زہرہ کی ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے، ہم نے زحل کی ساعت میں کون سا عمل کرنا ہے۔
تو اس لیے اگر مجبوری ہے کہ آپ اس دن کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں جس دن کا یہ عمل ہے، تو آپ اس ساتھ میں کوئی بھی دن ہو تو آپ وہ عمل کر سکتے ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دن میں بھی کیا جا سکتا ہے اور رات میں بھی کیا جاتا ہے، رات کی بھی ساعتیں ہوتی ہیں اور دن کی بھی ساعتیں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان میں، اگر ان کے درمیان میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ بالکل چیز درست ہے۔ اس میں ستاروں کو دیکھا جاتا ہے، جو کہ اس کے اوپر میری پہلے ویڈیو بھی موجود ہے، آپ کو میں نے بھیجی تھی اور آپ کہنے پہ میں نے بنائی تھی۔ اس حساب سے ستاروں کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بروج کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ جو بروج ہوتے ہیں ان کی بھی آپس میں مزاج ہوتے ہیں، جیسے انسان 4 چیزوں کا بنا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، تو یعنی اس کی 4 مزاج ہیں انسان کے۔ کچھ لوگ آتشی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بادی ہوتے ہیں، کچھ آبی ہوتے ہیں، کچھ خاکی ہوتی ہے، ان کی طبع ہوتی ہے۔ تو یہ کم از کم 4 ہیں، جو انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو ایسے ہی حروف کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ آتشی ہوتے ہیں، کچھ بادی ہوتے ہیں، کچھ آبی ہوتے ہیں اور کچھ خاکی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو نقوش ہیں، جو ہم تعویذ لکھتے ہیں، تو ان کی بھی 4 ہی چالیں جو ہیں وہ معروف ہیں کہ آتشی ہے، بادی ہے، آبی ہے اور خاکی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں یا اس طرح کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کا یا تو آپ پورا ستارہ نکال لیں۔ کسی کا بھی ستارہ اور برج معلوم کرنے کا بہترین جو طریقہ ہے وہ 3 طریقے عوام میں رائج ہیں۔ تینوں کے اوپر میری پہلے بھی ویڈیو موجود ہے اور نیو بھی میں اس میں چند ایک ذکر کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم نام کے پہلے حرف کے مطابق اس کا ستارہ اور اس کا برج معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ کون سا نام کا پہلا حرف ہے، اس کا کون سا برج ہے، کون سا ستارہ ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹیلنٹ بات میں کر چکا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوتا ہے نام کے پہلے حرف کے مطابق دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے، آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں اس مہینے کی کیا ڈیٹ تھی، تو اس ڈیٹ کے حوالے سے بھی برج کا اور جو ستارہ ہوتا ہے اس کا حال اور اس کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے کہ اگر یہ بندہ اس دن اس ڈیٹ کو اس وقت پیدا ہوا ہے تو اس وقت اس دن کون سی سات چل رہی تھی، لہذا اس بندے کا یہ جو ہے وہ مزاج ہے۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نام کے پہلے حرف تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد کو جمع کر کے 12 میں تقسیم کریں، جو حاصل بچ جائے وہ جتنے نمبر کا ہو، 12 بروج ہے تو اس برج میں آپ اپنا برج چیک کر لیں، جو نمبر ہوگا وہی آپ کا برج ہے اور اس کا جو ستارہ ہوگا وہی آپ کا ستارہ ہے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہوتا تمام چیزیں میچ کر دیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں الگ الگ بھی رزلٹ دیتی ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی ہے، ان کے درمیان ان کے جو نام کا پہلا حرف سر نیم جس کو ہم کہتے ہیں نا، سر حرف، تو راس بھی اس کو کہا جاتا ہے، نچتر بھی اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھا جائے تو اگر پہلا حرف ان کے آتشی ہیں یا بادی ہیں یا خاکی ہیں تو ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے پھر ان کے لیے نقش لکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو غصہ دلانا ہے یا ہم نے ان کو ٹھنڈا کرنا ہے یا ہم نے ان کو مستقل مزاج کرنا ہے۔ تو یہ ہر جو کیفیت ہے اس کی انسان کی طبع پہ اثر ہوتا ہے۔ جو آتشی جن کی طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی الگ عادات ہوتی ہیں، جو خاکی ہیں ان کی الگ عادات ہوتی ہیں، جو آبی ہیں ان کی الگ خاصا جو ہے وہ مزاج ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حروف کے مزاج ہیں۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سر حرف جو ہے پہلا نام کا پہلا حرف دیکھ لیں اور اس کے مزاج کے حساب سے آپ نے اسی مزاج کے حوالے سے پھر آپ جو ہے شوہر کا بھی آپ نے پہلا حرف لے لیا، عورت کا بھی لے لیا، جو اس کا مزاج ہے وہ چیک کریں، جب جو عورت کا مزاج ہے وہ چیک کریں، پھر دیکھیں کہ اب اس بندے کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے کہ گرم کرنا ہے، پھر اس مزاج کا ہی نقش لکھیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ صرف آتشی چال کا ہی نقش لکھتے ہیں، لیکن اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں دیگر چالیں بھی آتی ہوں اور جس مزاج کا شخص ہے یا ہم نے اس کے مزاج میں جو تبدیلی لانی ہے، جو چیز ہم نے اس میں ڈالنی ہے، ہم نے اسی مزاج کا نقش لکھنا ہے تو اس میں وہ چیز جو ہے وہ داخل ہوگی۔ تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے نام کے جو تمام حروف ہیں ان کو الگ الگ لکھ لیں اور ان میں سے آپ چیک کریں کہ کتنے آتشی ہیں، کتنے بادی ہیں، کتنے آبی، کتنے خاکی ہیں۔ تو جتنے حروف جس مزاج کے زیادہ ہوں گے اسی مزاج کے نقش آپ اس کو لکھ دیں اور وہی اس کا مزاج ہوتا ہے۔ اب آپ پہ منحصر ہے کہ عورت کے بھی نکال لیں، مرد کا بھی، اب آپ نے ٹھنڈا کس کو کرنا ہے، گرم کس کو کرنا ہے۔ تو جس کا پہلے ہی مزاج آتشی ہے اس کو آپ بادی دے دیں کیونکہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ جس کا مثال ہے کہ بادی ہے اس کو آپ
جو یعنی ہوا والا ہے تو اس کو آپ پانی دے دیں کیونکہ پانی ہوا کو روک لیتا ہے. تو اس طرح یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو عاملین ہیں وہ جوڑ لیتے ہیں. تو اس حساب سے پھر اگر ہم یہ ساری چیزیں ان کی دیکھ کر چیک کریں اور اس کے حساب سے ہم تعویذ بنائیں تو وہ زیادہ اثر کرتا ہے. اسی لیے کہ ہم جب کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں انتظار کرنے کہتے ہیں کہ آپ انتظار کریں یا کل آئیں تو میں آپ کو، یا آپ فلاں دن آئیں تو میں آپ کو یہ تعویذ بنا کر دوں گا. تو وہ پھر اس کو اپنے حساب سے تیار کر لیتے ہیں. انہوں نے پہلے ان کی جو کاپی بنا کر رکھی ہوتی ہے، بس جو ہی وقت آتا ہے تو وہ اس کو لکھتے ہیں اور وہ دے دیتے ہیں اور اس کا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں تو حقیقت ہیں، لیکن جو آخری بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو طریقہ ہے میری نظر میں سب سے اعلیٰ آپ کا طریقہ ہے، سب سے بہترین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے وہی اصل طریقہ ہے کہ آپ 2 نفل نماز حاجت پڑھتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور آپ اس کو دیتے ہیں. ایک بندے نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا، نماز اس نے نہیں پڑھی، نماز حاجت نہیں پڑھی، اس نے تو کہا کہ اس کا یہ ستارہ ہے، اس کا یہ برج ہے اور اس کا یہ مزاج ہے، اب میں اس کو اس برج کا، اس مزاج کا اگر یہ میں تعویذ دیتا ہوں جس کے لیے کافی ہوگا یہ میں لیتا ہوں. وہ تو انسان، اس کا تو ایمان ہے علم الاعداد پہ ہے یا اس کا ستاروں پہ ہے یا اس کا بروج پہ ہے، لیکن جو آپ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے. تو بروج بھی اللہ نے بنائے ہیں، ستارے بھی اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز اس نے بنائی ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے جو آپ بناتے ہیں. اور اس میں ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مریض آ گیا ہے تو ویسے میاں بیوی کے یا ویسے محبت کے اعمال میں تو ان چیزوں کا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی مریض آ گیا ہے تو اب ہم وقتی طور پہ تو اس کو نہ کسی ساتھ کا انتظار کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی دن کا کہ آج جو ہے یہ دن اور ہے، آج ہم یہ نہیں کام کر سکتے، یا ابھی تو ساتھ جو ہے یہ دوسری چل رہی ہے تو آپ 1 گھنٹہ ویٹ کریں، جب ساتھ بدلے گی تو پھر میں عمل کروں گا. تو ان چیزوں کا کبھی ہم نے دیکھا بھی، شاید بھی نہیں کیا ہے کہ کسی اللہ والے سے لوگوں کو روکا کہ آپ 10-20 منٹ 50 منٹ مجھے نہ بلائیں پھر بلانا. تو اب یہ ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ہم جب مریض ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو انتظار نہیں کروا سکتے کہ وہ 2 منٹ کے آتا ہے، کوئی 5 منٹ کے آتا ہے، تو ہم اس کو فوراً دم کریں گے. تو یہ اصل چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان کو جلدی فارغ کریں، اور آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ ان کو دم کریں. شفا من جانب اللہ ہے، ہر چیز میں شفا اللہ نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال عطا کیا ہے، بڑا فضل عطا کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو ڈیٹیلر مل گیا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اصلی ہیں، ان کا وجود ہے اور ان کا لوگ بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم انسان کا جو یقین اور ایمان و توکل ہے وہ ستاروں پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ ہمارا جو یقین ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. اور ہر چیز کا جو کارساز ہے، تعویذات میں، عملیات میں، کلام کے جو اثر ہے، تاثیر ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. قرآن پاک میں تو یہ ہے، ماشاءاللہ آپ بھی حافظ قرآن ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر کام نہیں کرتا. تو ہم تو نیکی کا کام کرتے ہیں نا، کہ وَيَعْلَمُ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے اجازت ان کو ایک اندازے کے ساتھ دی جاتی ہے، تو تبھی جا کر وہ جو ہے اس چیز کا اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ جو دوسرا علم ہے جو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہم تو شروع میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تم نے کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کرے گا تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب آپ کو میں نے یہ تقریباً تمام تر معلومات عرض کر دی ہیں. اب آپ حضور ان چیزوں کو دیکھیں اور آپ کو جو مناسب لگے آپ اس کو اپنائیں. ویسے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی اس میں یہ ساری چیزیں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں نے ذکر کر دی ہیں، حالانکہ وہ ویڈیو اس سے چھوٹی ہے، اور میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی تمام چیزیں بھیج دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں میرے پاس ڈائری میں نوٹ ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک چیز بھیج دوں گا، تو آپ ان کو پڑھ لیں، آپ اپنے علم میں رکھیں. انشاءاللہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ علم کا ایک خزانہ ہے، اور میں نے اس کو بڑی کوشش کے ساتھ میں نے پوائنٹس کے ساتھ ایک ایک کر کے اکٹھا کیا ہے، اور ساری جو ہے معتبر مستند معلومات ہیں. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، جو بھی آئے جب بھی آئے اللہ کا نام لے کر اس کو دم کر دیں، اور ساتوں گھڑیوں بروج کے چکر میں نہ پڑیں. اس سے
ایک واقعہ ہے میرے علم میں، تو کبھی میں ذکر کروں گا اس کا، ابھی کیونکہ ویڈیو پہلے ہی طول ہو چکی ہے، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگر موقع ملتا ہے تو وہ ایک واقعہ بھی جو ہے کہ آج نہ کریں یا اب میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ چلے میں ابھی میرے دل میں آ گیا ہے تو میں یہ بڑے 6 ماہ سے میرے دل میں یہ درد تھا جو آج میں سنا رہا ہوں۔ ایک بچہ ہمارے پاس اسکول میں پڑھتا تھا تو اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی اچانک ہی، تو ہم اس کی جو ہے اس کی تعزیت کے لیے اس کے والد صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور ایک دم کرنے والے کے پاس یہ جاتے تھے تو وہ دم کرتا تھا تو ٹھیک ہو جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ جب یہ گئے ہیں نا تو دم کرنے والے نے کہا کہ اب میرا دم کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، لہذا میں ابھی آپ کو دم نہیں کر سکتا، آپ لیٹ ہو گئے۔ اس نے دم نہیں کیا، وہ عورت وہیں جو ہے بے ہوش ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اس نے پھر بھی دم نہیں کیا، اس نے کہا میرا تو ٹائم ختم ہو گیا، آپ اب جو مرضی کریں، اور اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اسی بے ہوشی میں اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور اس کو 2 3 4 دن ہاسپٹل میں رکھا اور بالآخر وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس عامل اس کی موت کا ذمہ دار وہ عامل ہے، وہ ایک یقین کے ساتھ ایک اعتقاد کے ساتھ اس کے پاس گئی تھی، اور اگر وہ اس کو ویسے کچھ بھی پڑھ کے دم کر دیتا ممکن تھا کہ اس کے یقین اور اعتقاد سے اسے شفا مل جاتی، لیکن جب اس نے دم نہیں کیا، اس نے اس کو دل میں رکھا، اس کو ٹینشن آئی اور وہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ تو آپ کے یہ ستارے، آپ کے یہ بروج، یہ آپ کے ساتیں کون دیکھتا ہے؟ بھئی جو آپ کے پاس آیا ہے نا وہ خود نہیں آیا، اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا۔ یہ نہ سوچا کریں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ سوچیں اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ کے پاس امید لے کر، یقین لے کر، ایک احساس لے کر آتے ہیں، ان کا یقین انہیں شفا دیتا ہے، ان کی محبت ان کو شفا دیتی ہے، آپ ان کو شفا نہیں دیتے ہیں، ان کا فائدہ اللہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے رہا ہے، آپ ایک سبب ہیں، ایک بہانہ ہیں، اللہ چاہے تو کسی اور وجہ سے بھی ان کو شفا دے سکتا ہے، تو آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس لیے میں تو عاملین سے، ان تمام چیزوں سے مجھے سخت نفرت ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں، ڈیٹیلر ذکر کروں۔ ابھی بھی رات کے جو ہے یہ 12 بجنے والے ہیں اور میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو آپ دیکھ لیں کہ میری ٹائمنگ کس طرح اور کتنا بمشکل ہو کر میں ان چیزوں کو مینیج کرتا ہوں۔ بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اگر میری بات اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔